السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ ہود کا خلاصہ۔ اللہ کی کتاب میں ہر بات تفصیل سے بتا دی گئی ہے، سیدھا راستہ واضح ہو چکا ہے۔ اللہ کی بندگی کرو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ اللہ دنیا میں اچھی زندگی عطا کرے گا اور آخرت میں جو انعام کا مستحق ہوگا اسے انعام دیا جائے گا۔ اللہ سے ڈرو، کسی کی کوئی باز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تم روزی کمانے سے زیادہ اس کی فکر کرو کہ تمہارا عمل زیادہ سے زیادہ اچھا ہو۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہاری روزی کا بہترین انتظام یوں ہی نہیں کیا ہے، اس نے یہ سارا انتظام تمہارے عمل کا امتحان لینے کے لیے کیا ہے۔ صبر کرو اور نیک عمل کرو، پریشانی آئے تو مایوسی اور ناشکری کا مظاہرہ مت کرو، اور اللہ نعمتوں سے نوازے تو خوشی کے مارے آپے سے باہر نہ ہو جاؤ۔ آخرت کے لیے جینا سیکھو۔ جو لوگ صرف دنیا اور دنیا کی رونقوں کے لیے جیتے ہیں، ان کو جو بھی ملنا ہے وہ یہیں مل جاتا ہے۔ آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرنا سری ظلم ہے۔ اس ظلم کا ارتکاب وہی کرتا ہے جو آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ ایسے مجرم اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور اپنے رب کی ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے۔ دونوں کردار سامنے رکھ کر سوچو کہ اندھے اور بہرے بن کر زندگی گزارنا اچھا ہے یا دیکھنے اور سننے والا بن کر زندگی گزارنا اچھا ہے۔ اللہ کے رسولوں کی تاریخ پڑھو۔ ان کی بنیادی دعوت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، ورنہ دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ وہ اپنی قوم سے اپنی دعوت کا کوئی صلہ نہ مانگتے، وہ اپنے قوم کی گالیوں کی پرواہ نہ کرتے، وہ اپنے پیغام پر کامل یقین رکھتے، وہ اپنی قوم کی بیجا مطلبات پر دھیان نہ دیتے، وہ ایمان لانے والوں کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے سے قریب رکھتے، خواہ وہ لوگ ان کی قوم کی نظر میں کتنے ہی بے وقت ہوں۔ ان کا اللہ کی مدد اور نصرت پر مکمل بھروسہ ہوتا۔ وہ لوگوں کے تمسخر اور ہنسی کو خاطر میں نہ لاتے، بس خیر خواہی اور یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہتے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے سے سبق لو۔ ان کے بیٹے نے کفر کی راہ اختیار کی اور کافروں کا ساتھ پکڑا تو رسول کا بیٹا ہونا اس کے کام نہیں آیا، اور وہ بھی کافروں کے ساتھ سیلاب میں ڈوب گیا۔ اللہ کے یہاں کوئی رشتہ داری کام آنے والی نہیں۔ ہر شخص کو اپنی آخرت خود بنانی ہے۔ دنیا کے ہر سرکش، ہر ظالم اور ہر مجرم کے لیے نبیوں کا پیغام عام ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنی روش بدل کر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، آسمان سے تم پر رحمتوں کی بارش کرے گا، جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں ان میں اور اضافہ ہوگا۔ دیکھو، ہٹ دھرمی نہ دکھاؤ ورنہ اپنی عاقبت خراب کرو گے۔ اگر تم اللہ کے دین کی دعوت لے کر اٹھے ہو تو اس دعوت کی عملی تصویر بن جاؤ۔ جن باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو ان باتوں سے خود بھی رک جاؤ۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنی ساری توانائیاں نچوڑ دو۔ تمہیں کامیابی جب بھی ملے گی اللہ کی توفیق سے ملے گی، اسی پر بھروسہ رکھو اور اس سے لو لگاؤ۔ اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے تو اس کے حکم کی تعمیل کرو اور سیدھے راستے پر جمے رہو۔ حدود کا خیال کرو، اللہ کی نگرانی کا احساس رکھو اور ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکو، ورنہ ان کے ساتھ تم بھی آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ دن میں بھی اور رات میں بھی نمازیں پڑھو، نیکیوں کا اہتمام کرو۔ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اللہ کی ہدایات سے ذہن کو روشن رکھو، صبر سے کام لو، زندگی میں اچھے سے اچھے کام کرو، اللہ تمہارا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ برے کاموں سے اور زمین میں فساد پھیلانے سے لوگوں کو روکتے رہو، چاہے لوگ برائیوں میں ملبوس رہیں اور عیش و عشرت میں ڈوبے رہیں، مگر تم اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہو۔ اللہ کی کتاب میں رسولوں کے قصے پڑھو، ان قصوں سے تمہارے دلوں کو مضبوطی حاصل ہوگی، تمہیں حقیقت کا علم ملے گا، نصیحت اور یاد دہانی حاصل ہوگی۔ ایمان نہ لانے والے اپنا کام کر رہے ہیں، تم بھی اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ۔ اللہ کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو۔